بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو واقعہ ریل میں ہوا ہے اور اس میں 65 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور کافی تعداد میں زخمی ہیں، اس پر انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت کاملہ اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزرا ہے. آپ دیکھ لیں، ایک ریلوے کا ڈپارٹمنٹ، اور ریلوے میں اگر کوئی سلنڈر رکھتا ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے خلاف، ان کا جو بڑا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، یہ 65 لوگوں کے شہادت کا، کیونکہ انتہائی شہر ناپرسان بن گیا. اسی شہر ناپرسان کا جو فضا قائم ہے، اس کے خاتمے کے لیے جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا. آزادی کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، دھماکوں سے مر رہے ہیں، سلنڈروں سے مر رہے ہیں، ڈاکٹر ہڑتال پر، پٹواری ہڑتال پر، پروفیسر ہڑتال پر، یعنی دنیا میں کوئی ایک طبقہ ہے جو کہ ہڑتال پہ نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی آزادی مارچ پاکستان کے ہر شہر سے، پاکستان کے ہر یونین کونسل سے نکل چکا ہے، اور ہم سب 5 بجے متفقہ طور پر اسلام آباد میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ جو سب سے بڑا قافلہ ابھی 2 بجے یہاں سے روانہ ہوگا، اور اس کی قیادت ہمارے صوبائی قائدین اور خاص کر ریبر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اکرم خان دورانی صاحب کریں گے. چارسدے سے آفتاب احمد خان شیرپو کریں گے. رشکئی سے عوامی نیشنل پارٹی کا ملی مشر اسفن یار ولی خان صاحب کریں گے، اور دیگر سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا امیر مقام صاحب، انجینئر پیپل پارٹی کا جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں وہ استقبال کریں گے. اور عوام، تاجر، ڈاکٹر، وکلاء، تمام مکاتب فکر لوگ اس مارچ کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ استعفیٰ دیں گے. نہ دیا تو قوم اور رول پلے کرے گی، جو کہ لبنان میں ہوا. آج سے 3-4 دن پہلے آپ دیکھو لبنان میں بھی اس طرح ہو رہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن جب قوم ہر سڑک پہ نکل آئی تو پھر آپ نے دیکھ لیا. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں، اور ہمارے 2 مطالبے ہیں، آئینی اور قانونی، کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے اور صاف و شفاف الیکشن کرایا جائے، تاکہ قوم جس کو مینڈیٹ دے وہی جمہور راج کرے. آج تو کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، اور رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی کہ کشمیر کا وزیر کہتا ہے کہ اگر ہمیں، یعنی دیکھو یہ حماقت نہیں، حماقت سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ استعمال کرے. اور میں اپنے اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو وزیر اس قابل ہو کہ وہ کہہ دے کہ اگر کوئی ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے، ہم اس پہ راکٹ پھینکیں گے. تو یہی تو وجہ ہے کہ کشمیر میں 12 ووٹ بھی ہمیں نہیں ملے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نابالغ لوگوں سے اس ملک کا خاتمہ کریں گے، اور اصلی جمہور جس کو منتخب کرے گی اور راج کرے گی. یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے ان کو؟ دیکھیں، آج تو ریبر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق آج ہم جائیں گے اسلام آباد، اور پھر کنٹینر پہ دوسرے فیصلے کا اعلان ہوگا. مشران جو بھی فیصلہ کرے گا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ہم اس طرح نابالغ نہیں ہے کہ سارے پتے شو کر لیں، ایک ایک پتہ شو کریں گے، اور آپ انشاءاللہ اللہ اکبر.